الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بھائیوں، پریہ ساتھیوں، آج کے اس تھوڑے سے وقت میں جس موضوع کے تحت، جس سبجیکٹ تحت کچھ دیر لب کشائی کروں گا وہ ہے توحید کی اہمیت۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ توحید کس کو کہتے ہیں۔ توحید عربی لغت میں وحد یوحد فعل کا مصدر ہے، اور جس کا معنی ہے کسی چیز کو ایک اکیلا اور منفرد بنا دینا۔ توحید کی اصطلاحی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کو الوہیت اور ربوبیت اور اسماء و صفات میں اکیلا ماننا، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت میں، الوہیت اور اسماء و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی بھیجے گئے، جتنے بھی رسول آئے، سب نے اپنی قوم کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو اسی توحید کی دعوت دی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے پیغمبر، تجھ سے پہلے ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس کی طرف یہ وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ یعنی اس دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے، سب لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو اسی توحید کی طرف بلایا، اسی توحید کی دعوت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید ہی عمل کی قبولیت کی اساس ہے۔ اگر آپ کی توحید میں خلل ہے، نقص ہے، کمی ہے، تو یہ عمل آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے، طاغوت کی پوجا سے بچو۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے، اس پوجا سے راضی بھی ہو، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے، اس کے سامنے لوگ سر جھکائیں۔ ایسا شخص طاغوت ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ جنوں میں سے ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ توحید کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے نبی اور رسول کو بھیجا۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے
کہ تم صرف اسی اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سورہ نعم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے محمد کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز اسی دعوت توحید سے کیا۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی رسول اللہ الیکم آمرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میرے بھائیو دوستو، دیکھا آپ نے کہ توحید کتنی اہم ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس کی توحید میں خلل تو نہیں ہے، کہیں اس کے اعمال میں شرک تو نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک پورے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ غور و فکر کرنا چاہیے اور قرآن مجید کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کا ہمیشہ جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارے اعمال میں کسی طرح کا شرک نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو توحید سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے، اسی توحید پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔